نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ دروس ختم نبوت کا سلسلہ ہے۔ اس کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ اذان و اقامت کے جواب سے بھی ختم نبوت سمجھ آتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہم نے ایک بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا میرے لیے اذان کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھو۔ پہلے تو یہ کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم کہو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته کے بعد روایت میں ہے انک لا تخلف المیعاد۔ اب اس کے اندر جو ہے نا یہ وسیلے کا ذکر آتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ جو رب ہے اس کامل پیغام کا، یعنی جس کے حکم سے یہ اذان ہو رہی ہے، اور اس نماز کا جو کھڑی ہونے والی ہے جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اس کے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر کھڑا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اب یہ بات یہ کہ دلیل مکمل ہوتی ہے کہ اذان و اقامت کے جواب اور اذان کے بعد کی دعاؤں میں کسی اور کا ذکر نہ ہونا ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے کہ آپ کے بعد کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں اذان و اقامت اور ان کے جواب کا اہتمام کرو اور مرزائیت کی تردید کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کو ترغیب دیا کرو کہ اذان دیا کرو، اذان کا جواب اہتمام سے دیا کرو۔ انشاءاللہ تعالی ایمان سلامت رہے گا اور دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اب اس مضمون کو جو ہے نا ذرا مزید تفصیل سے آپ سنیں۔ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص کلمہ اذان کے جواب کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب کرتے ہیں، دنیا سے کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے۔ اچھا یہ کلمہ پڑھتا ہوا جاتا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا آپ کو حدیثیں بھی سناتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی ایک حکمت سمجھ۔ حکم یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے تو پاس بیٹھنے والے کلمہ اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ وہ سن کر اونچی آواز سے پڑھ لے۔ اس کو زبان سے نہ کہو کلمہ پڑھ، بلکہ وہ تکلیف میں ہے، درد ہو رہا ہے، اس کو پریشانی ہے، تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھ لے۔ اور یہی منظر اذان اور اقامت کے جواب میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاس بیٹھنے والے اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کے پاس آہستہ پڑھ لے یا اونچی پڑھ لے۔ اسی طرح پر جو اذان اور اس کے جواب میں یہی منظر ہوتا ہے، اذان دینے والا اونچی آواز سے اذان دیتا ہے، اونچی آواز سے کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور سننے والا آہستہ آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جب ایک آدمی ہمیشہ اذان کو مؤذن سے سن کر اس کا جواب دیتا رہتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ اذان یعنی کلمہ سن کر کلمہ پڑھے تو مرتے وقت اس کی یہ عادت کام آ جاتی ہے، اور جب وہ پاس بیٹھنے والوں سے کلمہ سنتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، یا کہیں سے اذان کی جواب آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے تو وہ حسب معمول اس کا جواب دیتا ہے، اور اگر اس کے بعد وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے
تو آخری کام اس کا کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے جاتا ہے۔ اور جو اذان سن سن کے پرواہ نہیں کرتا، جس کو اذان ہی بری لگتی ہے، اس نیند میں خلل ڈال دیا، یہ کر دیا، تو ایسے آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے بہت ہی مشکل بات۔ اب اس کے بارے میں کچھ برکتیں اور بھی سن لیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قبر میں فرشتے بندے سے پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا ہے جس کے لیے قبر خوب کھول دی جاتی ہے، کھلی ہو جاتی ہے، وہ جواب میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہی الفاظ ہم نے پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے، کہ جو آدمی کے اذان سن کر جیسے دعائے وسیلہ ہے، ایسے ہی یہ بھی دعا موجود ہے کہ جب اذان سننے والا جو ہے وہ کہے تو کیا کہے اذان کے بعد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے۔ تو جو یہ الفاظ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو قبر میں بھی یہی بات جواب دیتا ہے۔ اس واسطے اذان کا جواب بندی سے دو، اور اس میں یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کے کہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی حساب کے لیے حاضر ہوگا، اس کے سامنے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں، اس کے سب میں اس کے گناہ درج ہوں، دور دور تک اس کو گناہ ہی نظر آئیں۔ اللہ پوچھیں گے تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں میرے پاس کوئی نیکی۔ اتنا بس اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، کہے گا کوئی نیکی۔ اللہ فرمائے گا تیری ہمارے پاس کچھ نیکیاں ہیں۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس میں ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھو یہاں بھی وہی کلمہ ہے جو اذان کے جواب میں پڑھنے کا حکم ہے۔ بندہ کہے گا اس سے کاغذ کی اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابل کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سارے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، دوسرے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے گا، تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ دیکھیے اس مومن کے نامہ اعمال میں ویسے ہی کلمات ہیں جیسے اذان کے جواب میں پہلے ہم بتا چکے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام محمد رسول اللہ وبالاسلام دینا۔ اس میں جو کلمے کے اندر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وہی الفاظ اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے تو اس کے سارے گناہ ختم، اور یہ اس کا پلڑا نیکی والا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے اذان کے جواب کا اہتمام کرو، اذان کی بات کی دعائیں بھی پابندی سے پڑھو۔ کیا بعید ہے کہ اذان کے ادب کے ساتھ کہی ہوئی کسی وقت کی کوئی دعا اور یا پڑھا ہوا کلمہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اذان کا جواب دیتے وقت یعنی اور دنیا سے جاتے وقت بھی ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرما۔ شاعر کہتا ہے اذانوں کے جوابوں میں بھی ہے اس بات کی حجت کہ اب دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے گا پیغمبر۔ رسول اللہ نے فرمایا مؤذن جو کہے الفاظ جوابوں میں بھی دہراؤ وہی الفاظ تم اکثر۔ جواب ہے علام حوقلہ کہنے کو فرمایا جوابوں میں بھی حجت ہے محمد کی رسالت۔ یعنی حیالہ کہتا ہے یا الصلاح یا الفلاح کو، اور حوقلہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جوابوں میں پھر دعاؤں میں محمد ہے۔ نبی آنا تھا تو اوراد میں بھی یہ سب آیا کیوں؟ یعنی یہ ہے کہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر سب میں نبی علیہ السلام ہی کا ذکر کیوں ہوتا؟ حتیٰ کہ خطبہ کے اندر بھی جمعہ کا خطبہ ہے، نکاح کا خطبہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
ارے کچھ تو ذکر ہوتا اذانوں کے جوابوں میں کہ مرزا ہے محمد کے بعد اللہ کا پیغمبر، کسی کا بھی ذکر نہ ہونا کسی کا بھی ذکر نہ ہونا ایک مضبوط برہاں ہے۔ ختام المرسلی کی واقعی ختم نبوت پر مسلمانوں خدا کا واسطہ تم کو دھوکہ لے کے جائے گا، ارے دوزخی کے اندر محمد پر خدا کی رحمتیں بے حد فہم ہوں، خدا کی ساری مخلوقات میں وہ ہے سب سے بہتر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔